اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، اور آپ کے لیے نت نئے ٹاپک لاتے ہیں جس میں کہ آپ مستفید ہو سکیں۔ اس میں مختلف بیماریوں کے بھی ہیں اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں آپ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آج ہم ایم فل زوالوجی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اس میں آپ ایڈمیشن لے کر آپ کا کیریئر کتنا برائٹ ہونے والا ہے، اور ایم فل زوالوجی کا کیا سکوپ ہے اور کیا جاب اپارچونیٹیز ہیں۔ تو آج ویٹرنری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنس بہاولپور سے، تو ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ ڈیئر ویورز، ایم فل زوالوجی کا سکوپ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو زوالوجسٹ ہیں وہ ان میں مائکرو بایولوجی میں، سیل بایولوجی میں، بایو فزکس میں، بایو میڈیکل انجینئرنگ میں، بایو انفارمیٹکس، بایو ٹیکنالوجی، ایوولوشنری زوالوجی، فوڈ ٹیکنالوجی، آنکولوجی، جینیٹکس، جینیٹک انجینئرنگ، کمپیوٹیشنل زوالوجی، نینو ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹل زوالوجی، یہ چند ایک جو میں نے ڈسکس کیے ہیں، یہ ان ہزاروں سبجیکٹس میں سے ہیں جہاں پہ یہ اپنے فیوچر کو آگے لے کر جا سکتے ہیں آپ، اور اس میں نہ صرف آپ نام کما سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا مستقبل بھی بہتر کر سکتے ہیں اور آپ شاندار مستقبل کے مالک بن سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آپ جیسے بہتر جانتے ہیں کہ زوالوجسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ ہر طرح کی جو نیچرل ہے، مائگریشنل ہے، ہیبیٹیٹ ہے، ڈیزیزز ہیں، ہیومن امپیکٹ آن اینیملز ہیں، ہر طرح کی جو اینگلز ہیں ایک سوسائٹی میں، ایک ہمارے معاشرے میں، ایک ہمارے ملک میں، تو اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ وہ کسی ایک سپیشیز کے اوپر بھی، اینیمل کے اوپر بھی ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں، یا وہ پوری کلاس جو ہے اینیملز کی اس کے اوپر بھی اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو زوالوجسٹ جو اینیمل پروٹیکشن پروگرامز ہیں اور ہنٹنگ انیشیٹیوز ہیں فار اینیمل ویلفیئرز، ان کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں۔ زوالوجسٹ جو ہے عام طور پر سمندروں میں میرین بایولوجی یا اسی کے ساتھ ساتھ ریورز ہیں ان کے ایکالوجی کے اوپر کام کرتے ہیں، پیراسائیکالوجی اور جینیٹکس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں۔ پھر جو ویریس مارفولوجیکل فیچرز ہیں بیکٹیریا سے لے کر وائلڈ اینیملز تک اور پرندوں تک، اور ان کے اوپر بھی یہ کام کرتے ہیں، ان کی فزیالوجی کے اوپر، انیٹمی کے اوپر، اور ٹیکسانومی آف دی اینیملز کے اوپر۔ اور زوالوجسٹ کی پوری دنیا میں ہائی ڈیمانڈ ہے، اور جس میں جو لوگ فشریز میں اور ایکوا فارمز میں، وائلڈ لائف میں یا وائلڈ پارکس میں، نیچر ریزروز میں، اور ریسرچ کمپنیز میں، انسٹیٹیوشنل اکیڈیمکس میں، بوٹینیکل گارڈنز میں، اور انوائرمنٹل پریزرویشن کی جو ایجنسیز ہیں وہاں پر کام کر سکتے ہیں، اور این جی اوز ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور یہ ان کے اوپر کام کرتے ہیں۔ گورنمنٹ اور پرائیویٹ کے جو ادارے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے، وہاں پہ زوالوجسٹ کے کام ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زوالوجسٹ جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، ان میں بھی ان کا ان کا موجود ہے سکوپ، اور وہاں پہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ زوالوجسٹ عام طور پر کرتے کیا ہیں، یہ کوشچن وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ اس کے فیلڈ کو نہیں جانتے۔ تو زوالوجسٹ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹل سٹڈیز، کنٹرول اور نیچرل جو سراؤنڈنگز ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر ان کو انالائز کرتے ہیں، پھر اینیملز کے کریکٹرز کو اسٹڈی کرتے ہیں،
ان کی ریپروڈکشن کو، ان کی پاپولیشن ڈائنامکس کو، ڈیزیزز کو اور موومنٹس کے پیٹرن کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہیومن ایکٹیویٹی ہے ان کا وائلڈ لائف کے اوپر یا نیچرل ہیبیٹیٹ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ ریسرچ اور کے اوپر جو مختلف طریقے سے بریڈنگ پروگرامز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے اور ان کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہیلدی گیمز ہیں اینیملز کی، انڈیجنٹ سپیشیز کی، یا جو دوسری وائلڈ پاپولیشن ہے اور ایکویٹک یا سمندر میں یا دریاؤں میں یا جھیلوں میں رہنے والے جو اینیملز ہیں ان کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر ان کو ایسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، اور ان کو وائلڈ لائف کو مینیج بھی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پلانٹس ہیں ان کو بھی ان کی نگاہ میں شامل ہوتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے بچایا جائے اور ان کو ایکسٹنکٹ ہونے سے بچایا جائے۔ اور یہ ایسے پروگرامز بھی ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر، کہ جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں جن میں ڈیفارسٹیشن ہے اور وائلڈ لائف میں انسانوں کا جو بڑھتا جا رہا ہے انٹریکشن، اس کو بھی ان کے اوپر کام کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو بہتر کیا جائے۔ پھر جو ریسرچ پیپرز ہیں ان کے اوپر ان کی کافی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، رپورٹس میں، اسکالرلی آرٹیکلز میں یہ اپنی فائنڈنگز کو ایکسپلین کرتے ہیں اور لوگوں تک، یا جو ایجنسیز ہیں جو کہ ان کو امپلیمنٹ کرتی ہیں وہاں تک اپنی بات کو پہنچاتے ہیں۔ پھر ان کے اندر یہ بھی قابلیت ہوتی ہے کہ یہ ڈفرینٹ موقعوں پہ پریزنٹیشنز دیتے ہیں اور اپنی سوسائٹیز میں، جس میں زولوجیکل سوسائٹیز شامل ہیں، ان میں اپنا ان پٹ شامل کرتے ہیں اور عام لوگوں تک اور اکیڈیمیا تک ان کا اپنا میسج پہنچاتے ہیں۔ پھر یہ کسی اسپیشیز کو جو ختم ہو رہی ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، کنزرو کرنے کے لیے اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، اور جو آلریڈی ہزاروں سال پہلے پرندے یا جانور موجود تھے اور اب ختم ہو گئے ان کی جو پیلنٹالوجی ہے اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ ڈفرینٹ پالیسیز بھی بناتے ہیں۔ ان کی کیریئر پراسپیکٹیوز میں یہ ہرپٹالوجسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، پیراسٹالوجسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، پیلیو بایولوجسٹ، ٹیکسونومسٹ، فزیولوجسٹ، ایکالوجسٹ، اورنیتھولوجسٹ، ایکتھیولوجسٹ، انٹومولوجسٹ، اور میلاکالوجی یا مولسکس یا جو سنیلز ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہیلمنتھولوجی یا جو ورمز ہیں ان کے اوپر بھی ان کا ادراک ہوتا ہے۔ چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس بہاولپور نے جو پوسٹ گریجویٹ ایڈمیشن ہے ایم فل زوالوجی کے لیے اس کا اعلان کر دیا ہے 2021 کے لیے۔ تو ان کا جو آن لائن پورٹل ہے وہ 10 اگست 2021 سے سٹارٹ اوپن ہو چکا ہے، اور ان کی جو لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی 31 اگست 2021 ہے، اور اس میں جو آپ نے اپنا ڈیٹا ہے تمام www.cuwas.edu.pk کی ویب سائٹ کے اوپر ایڈمیشن پورٹل میں آپ نے ان کو انٹر کرنا ہے تاکہ آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ اور اس کا جو انٹری ٹیسٹ ایم فل کے لیے وہ 6 سپتمبر 2021 کو ہوگا، اور جن لوگوں نے گیٹ یا جی آر ای دیا ہوا ہے وہ اپنی معلومات سسٹم میں ڈالیں گے اور ان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، لیکن جن لوگوں نے نہیں دیا ہوا وہ یونیورسٹی کی جو ٹیسٹ ہے اس میں ان کو اپیئر ہونا پڑے گا تاکہ وہ ان کا نام اس خوش نصیب لوگوں میں آ جائے جو کہ آگے اس کیریئر کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی میرٹ لسٹ جو ہے وہ 13 سپتمبر کو ڈسپلے ہوگی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر، اور کلاسز جو ہیں وہ 20 سپتمبر 2021 سے سٹارٹ ہوں گی۔ تو اس کی ایلیجیبلٹی کے لیے آپ نے جو بی ایس ہے وہ کیا ہوگا یا بی ایس سی آنرز کیا ہوگا، یا 16 سال کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کی ہوگی۔ اگر اینول سسٹم سے آپ آ رہے ہیں تو آپ کے پاس 50% مارکس ہونے چاہیے،
اور اگر آپ سیمسٹر سسٹم سے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس 2.50 آؤٹ آف 4.00 CGPA ہونی چاہیے. اور یہ تمام جو معلومات ہیں آپ نے www.cuvas.edu.pk کے ایڈمیشن پورٹل کے اوپر آن لائن جمع کروائیں گے. صرف آن لائن اپلیکیشنز ہی کنسیڈر کی جائیں گی، اور اس کے بعد جب آپ تمام معلومات اپنی اس میں انٹر کر دیتے ہیں تو آپ کو 1000 پروسیسنگ فی جو کہ ایک دفعہ دینی ہوگی، وہ آپ نے HBL کے یہ دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پہ آپ نے سبمٹ کرانی ہے. اور یہ آن لائن فی پورے ملک میں سے کسی بھی HBL کی برانچ سے جمع ہو سکتی ہے. اور اس کو جمع کرانے کے بعد آپ نے تمام معلومات اور تمام جو انسٹرکشنز ہیں اور تمام جو چیک لسٹ ہیں ان کو آپ نے کیئرفلی پڑھنا بھی ہے اور اٹیچ بھی کرنا ہے. اور جب آپ اس کو کمپلیٹ کر جائیں گے تو آپ نے اس کو سبمٹ کا بٹن پریس کرنا ہے. تو وہ پھر آگے میں آپ کو معلومات مزید بھی پرووائڈ کرتا ہوں. اور جو لوگ آلریڈی امپلائڈ ہیں وہ گورنمنٹ کا NOC لے کر یا اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کا NOC لے کر آگے اپلائی کریں گے. اور اگر آپ کو مزید بھی کوئی معلومات چاہیے تو آپ 06292555722 پہ یا admissions@cuvas.edu.pk پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور معلومات لے سکتے ہیں. پوسٹ گریجویٹ ایڈمیشن 2021 کے لیے جو اپلائی آن لائن کرنے کا طریقہ کار ہے، ان انسٹرکشنز کو آپ نے کیئرفل پڑھنا ہے. اور سب سے پہلے آپ نے جو www.cuvas.edu.pk کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جانا ہے، اور وہاں پہ ایڈمیشن کا جو پورٹل ہے یا ٹیب ہے اس کو پاپ اپ کرنا ہے، اور جو کہ ویب سائٹ پہ ہوگا، یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ہوگا. تمام انسٹرکشنز کو آپ نے کیئرفلی پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنا جو CNSE نمبر ہے 13 ڈیجٹ کا اس کو آپ نے انٹر کرنا ہے بغیر ہیفن کے یا بغیر ڈیش کے. اور اسی طریقے سے آپ کا جو آلریڈی ایک ای میل ایڈریس ہوگا وہ بھی آپ نے اس کو اس میں ڈالنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو ون ٹائم پاس ورڈ مل جائے گا جس کو ہم OTP کہتے ہیں آپ کے ای میل میں. اور اس ای میل کے بعد آپ نے اپنے آپ کو دوبارہ لاگ ان کرنا ہے OTP کے ساتھ، اور اس میں ڈیٹیل پکچرز آ جائیں گی. پھر آپ نے اپنا جو پکچر ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے، اور اگر آپ کے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے تو وہ بھی آپ نے اس آپشنز میں دینی ہے. آپ نے اپنے تمام اکیڈیمکس کی انفارمیشنز اس میں اپلیکیشن میں سبمٹ کرنی ہے، انٹر کرنی ہے، اور پھر آپ نے سیو اینڈ گو کے آپشن پہ چلے جانا ہے. اور اپنی تمام اکیڈیمکس میں آپ نے ٹوٹل مارکس اور اوبٹینڈ مارکس جو کہ اینول سسٹم میں ہوتے ہیں، اور ٹوٹل CGPA اینڈ اوبٹینڈ CGPA جو کہ سیمسٹر سسٹم میں ہوتی ہے وہ آپ نے اس میں انٹر کرنی ہے. پھر آپ نے گو ٹو نیکسٹ کا بٹن کلک کرنا ہے، اور پھر جو جو پروگرام آپ چوز کر رہے ہیں ان کو آپ نے وہاں پہ بٹن کو پریس کرنا ہے اور اپلائی کرنا ہے. اور اسی طریقے سے جو سلیکٹ بٹن ہے وہ آپ نے اس کو بھی پریس کرنا ہے، جس سے اگر آپ نے کوئی کسی کوٹے پہ اگر جو اپلیکیبل ہے تو اس کے اوپر آپ نے پریس کرنا ہے اگر ہے تو. ادروائز جو پوسٹ گریجویٹ کورسز ہیں یا ڈگری پروگرامز اس میں کوٹا اویلیبل نہیں ہوتا. سو تمام اپنی ڈگریز کو آپ نے، اور جو گیٹ یا NTS ٹیسٹ ہے وہ آپ نے انفارمیشن اس میں دینی ہے. اگر آپ نے گیٹ کیا ہوا ہے یا NTS ٹیسٹ آپ نے پاس کیا ہوا ہے اور آپ کے 50% سے زیادہ مارکس ہیں، یا جو بھی ایلیجیبل اس وقت کرائٹیریا ہوتا ہے، سم ٹائم 60% بھی ہوتا ہے، تو آپ کو یونیورسٹی کا ٹیسٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے نہیں دیا وہ ٹیسٹ تو پھر آپ اپلائی فار CUVAS انٹری ٹیسٹ کے لیے کلک کریں گے، اور اس کے لیے 1000 ایڈیشنل فی آپ کو پے کرنی پڑے گی. اور پھر جنریٹ چالان پہ آپ چلے جائیں گے، اور جو کہ دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر جو HBL کا ہے آپ کا چالان جنریٹ ہو جائے گا، اور آپ نے
HBL کی برانچ میں جا کر یہ اس کی فی سبمٹ کرانی ہے، اور وہ بینک والے اپنی اسٹیمپ لگا دیں گے اور اس کے اوپر ڈیٹ مینشن کر دیں گے، آپ کا کوئی چالان نمبر ہوگا وہ آپ کا مینشن کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو آپ کے پیڈ چالان ہے اور آپ کے جو تمام ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں، جو جہاں پہ ڈاکومنٹس ٹو بی اٹیچ کی ٹیب ہوگی، اور اس کے بعد آپ فائنل بٹن پہ چلے جائیں گے اور ایک دفعہ ویریفائی کریں گے کہ آپ کی معلومات درست ہیں، کوئی ادھوری معلومات یا غلط معلومات تو نہیں جا رہی، کیونکہ وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے سبمٹ بٹن لازمی پریس کرنا ہے، اور سبمٹ بٹن پریس کرنے کے بعد ہی آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سسٹم میں انٹر ہو جائے گی، اور آپ نے جو کاپیز اسکین کرنی ہے وہ اچھے طریقے سے ہوں جو کہ پڑھی جا سکیں۔ سبمٹ کرنے کے بعد آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سسٹم میں چلا جائے گا، اور دیے گئے ٹائم پہ آپ کا جو میرٹ میں آپ اگر خوش نصیب ہیں تو آپ کا میرٹ میں نام آ جائے گا، اور وہ آپ نے www.cuas.edu.pk پر جا کر ان کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ دی گئی ڈیٹس پہ آپ کا میرٹ میں نام آیا ہے یا نہیں آیا، یا ویٹنگ لسٹ میں ہے۔ ایم فل زولوجی کے لیے جو ایلیجیبلٹی ہے وہ عام طور پر بی ایس سی آنرس، ایم ایس سی ود زولوجی میجر ہے، بی ایس سی آنرس، ایم ایس سی یا 4 سال کی جو اینیمل بایو کیمسٹری کی ڈگری ہے، یا اینیمل بایو ٹیکنالوجی کی جو ڈگری ہے، یا آپ ایم ایس سی، بی ایس سی 4 ایئرس انوائرمنٹل سائنسز جس میں زوالوجی بھی ہے، اور اس طریقے سے جو دوسری ایکولنٹ ڈگریز ہیں وہ خوش نصیب اس میں ایلیجیبل ہیں، یا ڈپارٹمنٹ خود بھی اس کا ڈیسیژن کر سکتا ہے اپنی بی او ایس میں، بورڈ آف اسٹڈیز میں، کہ جو کینڈیڈیٹس ایلیجیبل ہیں ان کو وہ پھر ایڈمیشن دے سکتے ہیں۔ اور ایڈمیشن جب آپ کا نام میرٹ میں آ جاتا ہے تو آپ نے یہ فی پے کرنی ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس CUAS یا چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز بہاولپور میں لے کر جانے ہیں اپنے تمام اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس، جس میں آپ کی ڈفرینٹ ڈگریز، آپ کا ID کارڈ اور آپ کا ڈومیسائل وغیرہ شامل ہے، یا آپ نے کوئی اور اس طرح کی اچیومنٹس کی ہیں تو وہ عام طور پر اس کے آپ نے لے کر جانی ہے۔ تو آپ کو وہیں سے فی کی جو سلپ ہے وہ ایشو ہوگی، اور اس فی میں یہ چیزیں شامل ہیں جو آپ نے اس کے ڈیوز پیڈ کرنے ہیں۔ رجسٹریشن فی ہے یونیورسٹی کی، وہ ایک دفعہ ہوتی ہے، ایڈمیشن فی بھی ایک دفعہ ہوتی ہے، اور یونیورسٹی سیکیورٹی فی ہے یہ ریفنڈیبل ہے، جب آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے جائیں گے تو یہ آپ اپنا واپس لے سکتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے ID کارڈ یونیورسٹی کا بنے گا، اس کی فی ہے، اور آپ کے جو سرٹیفکیٹس جو آپ نے دیے ہیں ان کو ویریفائی کرنے کے لیے یونیورسٹی آپ سے چارج کرے گی، اور جو آپ کے اگلے سیمسٹر، اس سیمسٹر میں اور اگلے سیمسٹر میں جو چیزیں جاری رہیں گی ان میں ٹیوشن فی ہے، ایگزامینیشن فی ہے، اینڈ ایمنیٹیز یا ادر سروسز ہیں جو آپ نے وہاں پر انجوائے کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو فردر اگلے سیمسٹرز میں آپ نے وہ پوری فی نہیں دینی جو آپ نے پہلے سیمسٹر میں دی ہے، صرف یہ والی جو میں نے لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ فی آپ نے پے کرنی ہے۔ زولوجسٹ کے جو کیریئر اپارچونیٹیز ہیں، جو گریجویٹس ہیں، وہ عام طور پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹریز ہیں، ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں، فارما انڈسٹری ہے، فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری ہے، کیمیکل انڈسٹری ہے، ہاسپٹلز اینڈ ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسیز ہیں، فوڈ اتھارٹی ہے، یونیورسٹیز ہیں، ان کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں جو کہ ہمارے زولوجسٹ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو بایو میڈیکل سائنٹسٹ ہیں، انوائرمنٹل ایجوکیشن آفیسرز ہیں، انوائرمنٹل مینیجرز ہیں، ہائر ایجوکیشن کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہائی سکولز ہیں، یا اور بھی سکولز ہیں، وہاں پہ پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں وہاں پہ بھی زولوجسٹ کی بڑی مانگ ہے۔ پھر میرین بایولوجسٹ، جو میرین سینٹرز ہیں جہاں پہ میرین کے بارے میں یا سمندر کے بارے میں یا اس طرح کے جو پانی میں رہنے والے جانور ان کے بارے میں ریسرچ ہوتی ہے۔ پھر ٹاکسیکالوجسٹ ہیں، یہ بھی ہمارے زولوجسٹ بہت اچھے طریقے سے ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔
جو ایم فل زولوجی کے جو گریجویٹس ہیں یا جو ماسٹرز ہیں تو ان کی جو جاب موجود ہیں وہ ایز اے اسسٹنٹ سائنٹسٹ زولوجی، پروڈکشن اینڈ کوالٹی کنٹرول کیمسٹ، نیوٹریشنل اسپیشلسٹ، بایو ٹیکنالوجی مارکیٹنگ ایگزیکٹوز، ریسرچ ایسوسیٹ، ہوم ٹیوٹرز، بزنس ڈیولپمنٹ مینیجرز، ایریا بزنس مینیجرز، میڈیکل ریپرزینٹیٹیوز، میڈیکل سیل ریپرزینٹیٹیوز، کلینکل ڈیٹا انالسٹ، وائلڈ لائف سروسز میں، ریسرچ لیبارٹریز میں، کنزرویشن آرگنائزیشنز میں، زو اور نیشنل پارکس، سفاری پارکس، وائلڈ لائف ریہیبلیٹیٹرز، اینیمل بیہیویئر اسپیشلسٹ، اور ان کے علاوہ بے شمار لاتعداد قسم کے ایسے مواقع موجود ہیں جن میں ہمارے جو ایم فل کے گریجویٹس ہیں وہ آگے کام کر سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی، ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔